کثرت الدعوات تریاق مجرب فی الامور، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا بہترین کردار ہے، تریاق ہے۔ اور محدثین کے ہاں دعائیں زیادہ زیادہ کرنے والا مستجاب الدعوات ہے، اسی کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اور دعاؤں کی طرف توجہ نہ کرنے والا، صبح سے شام تک دوڑ رہا ہے، پیٹ پٹا رہا ہے، ذلتیں اٹھا رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی، خدایا معاف فرما، رحمت فرما، خدایا مجھ پر رحمتوں سے رجوع فرما، توبے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ عموماً پڑھتے پڑھتے طلبہ کو اتنا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ زیادہ صورتوں میں سروکار پر نہیں رہتا اور مضامین اور مہمات بیان ہونے لگتے ہیں۔ اب دیکھو فاتحہ میں دعا ہے لیکن خفیہ ہے، خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ تو جب فاتحہ پوری ہو جاتی ہے تو جبریل نے آپ کو کہا قل آمین یستجاب الآمین، کہیے قبول ہو جائے گا۔ تو یہ آمین چونکہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا ادب ہے، تقاضا ہے، اس لیے علماء نے قرآن مجید میں اس کو درج کرنا منع فرمایا، یا ایسا لکھ دیا کہ پتہ چلے کہ یہ آیت نہیں ہے۔ اور امت کے اکابر فقہاء و محدثین نے کہا کہ اخفاءً ہونا چاہیے۔ الاصل فی الدعوات والاذکار الاخفاء، ہندیہ جلد اول زلت القاری تاتاریہ، تمام معتبرات فقہ، بلکہ امام ابو حنیفہ اعلی اللہ مقامہ کا مذہب ہے کہ ذکر اور دعا اصلاً اخفاءً ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، دعائیں بلند آواز سے ضرورت نہیں، یہاں اگر لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اور ان سے آمین کھلوانا ہے تو خیر ہے، تعلیم کے لیے احیانا۔ تو دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ جو ان کے ہمراہ ہے، جن میں بیشتر تابعین ہیں اور فقہاء ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ ہو۔ اور کتنی بہترین بات ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا یہ حصہ تو نہیں ہے۔ اگر کئی روایت میں ثابت ہو گیا کہ پیغمبر نے ولضالین کے بعد کہا آمین تو تعلیماً ہے اور احیاناً ہے، دائماً نہیں ہے، مؤکداً نہیں ہے، لیکن دعا ہے۔ ہر خیر کے اخیر میں دعا ہوتی ہے۔ غالیۃ المواعظ میں الدعاء عند کل ختمت خیر مستجاب، ہر خیر کے کام میں۔ پختون تو جب رخصت ہوتے ہوئی دعا ہو گئی، بسم اللہ پنجبیر مولانا کی خدمت میں ہم گئے تھے، ہم نے سمجھا یہ دعاؤں کا زیادہ قائل نہیں ہے، چمنگ پاسیدن ملے سے بھی دعا ہو گئی، دعا ہو گئی۔ الحمدللہ۔ بات میں اور سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ اس کے بعد جو صورت آئی ہے بقرہ، اب اس کے اخیر میں دیکھیں کلم کھلا دعا ہے اور بالجہر دعا ہے، جیسے بقرہ پڑھا جائے گا دعا ہوگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
حکمت متعالیہ کہلاتی ہے. صدر الدین شیرازی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الحکمت المتعالیہ. اس کو حکمت متعالیہ کہتے ہیں. تو فاتحہ ایک مختصر 7 آیات پر مشتمل صورت ہے اور ہم وقت کا وظیفہ ہے، زندگی کا ایک روزنامچہ ہے، روح الارواح و سر الاسرار ہے. تو اس کے اخیر میں آمین آمین مقصور و ممدودہ دونوں ہیں. زبیدی نے بلگرامی نے تاج میں لکھا ہے اے اللہم عجب ھذا، خدایا یہ دعا تو قبول فرمائیے، اور قبول ہوتی ہے الحمدللہ. آلوسی نے ادھر شعر لکھا ہے کہ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. اگر آپ یہ دعا قبول نہ کرتے تو ہمیں طریقہ نہ بتاتے. کوئی شخص جب کسی کی درخواست منظور کرتا ہو کہ فلاں کے نام لکھو، اس طرح لکھو، مجھے ہی دے دو، ٹھیک ہے، کھڑے کھڑے ہاتھ. یہ بھی یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں کثرت الدعوات تریاق مجرب فی الامور، زیادہ زیادہ دعائیں کرنا بہترین کردار ہے، تریاق ہے. اور محدثین کے ہاں دعائیں زیادہ زیادہ کرنے والا مستجاب الدعوات ہے، اسی کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور دعاؤں کی طرف توجہ نہ کرنے والا صبح سے شام تک دوڑ رہا ہے، پیٹ پٹا رہا ہے، ذلتیں اٹھا رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی، خدایا معاف فرما، رحمت فرما، خدایا مجھ پر رحمتوں سے رجوع فرما، توبے کی توفیق عطا فرما. کتنی زیادتی ہے اپنے ساتھ.